اس سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا کرشماتی نظام تشخیص میں ہاتھوں کی لکیریں چینج ہوتی ہیں، تبدیل ہوتی ہیں؟ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا مرض کے جو درجات ہیں ان کا پتہ چلتا ہے کہ کس درجے میں ہے مرض، وہ بھی اسی نظام سے کیا پتہ چل جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوندل صاحب نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں سے درجات مرض کا پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں۔ دیکھیں گوندل صاحب، اس کا جواب یہ ہے کہ قانون مفرد اعضاء کے مطابق ہم نے بات کیا کرنی ہے، قانون مفرد اعضاء کی بات کرنی ہے، اور قانون مفرد اعضاء میں بھی قانون مفرد اعضاء ثلاثہ کی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 100 سنار کی ایک لوہار کی، یہ قانون مفرد اعضاء ثلاثہ کے 100% عین مطابق ہے ان تحقیقات کے جو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ اب کیا ہوگا کہ اس نظام تشخیص میں قانون مفرد اعضاء میں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام امراض و علامات کو تحریکوں میں اکٹھا کر دیا ہے کہ اعصابی عضلاتی تحریک کی یہ امراض و علامات ہیں، اعصابی غدی تحریک کی یہ امراض و علامات ہیں، ٹھیک ہے۔ عضلاتی غدی تحریک کی یہ ہیں، غدی عضلاتی کی یہ ہیں، غدی اعصابی کی یہ ہیں، عضلاتی اعصابی کی یہ ہیں، 6 تحریکیں۔ کرشماتی نظام تشخیص طب میں آپ کو تحریکات کا کے درجات کا مکمل پتہ چل جائے گا۔ ایسے پتہ چلے گا جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں میری کرسی ہے، آپ ایسے سمجھیں یہ ادھر پڑی ہوئی ہے، پتہ چلا آپ کو؟ ایسے پتہ چلا، ایسے پتہ چلا، ایسے پتہ چلا، یہ میں آپ کے بالکل سامنے آ گیا، پتہ چل گیا، یہ آپ کے سامنے گھوم گیا، ادھر آ گیا، دیکھ لیا آپ نے، پھر دوبارہ سیدھا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو تحریکوں کے درجات ہیں، قانون مفرد اعضاء میں تحریکوں کے درجات ہیں، امراض و علامات تحریکوں میں آئیں گی، میری بات سمجھے؟ مفرد اعضاء دل، دماغ، جگر، قلب و عضلات، جگر و غدد، دماغ و اعصاب، ان کی جو کیفیت ہوگی، تحریک سٹارٹ ہو، فرض کریں تحریک شدت اختیار کر رہی ہے، آگے آ رہی ہے، پیچھے جا رہی ہے، کچھ بھی ہے، آپ کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ لمحہ بلمحہ لکھ دیتے ہیں۔ جو غذا دوا ہم کھاتے ہیں، کوئی بھی غذا یا دوا، وہ جیسے جیسے جسم میں جا کے جو مقدم اثرات پیدا کرے گی، جو مقدم اثرات پیدا کرے گی، وہ جب آپ کے باڈی میں خون میں ہو جائے گی نا جذب، تو آپ کے قلب، عضلات اور جگر کی جو کیفیت ہوگی وہ آپ کے ہاتھوں پہ آ جائے گی۔ میری بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آپ کی؟ ٹھیک ہے۔ یہ بات دیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے میرے پاس آنا ضروری ہے، مجھ سے سیکھنا ضروری ہے، میرے قواعد و ضوابط کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ میرے قواعد و ضوابط فالو نہیں کریں گے، آپ مجھے 10 لاکھ روپیہ بھی دیں، میں آپ کو ایک لفظ نہیں پڑھاؤں گا، آپ چلے جائیں یہاں سے، مجھے آپ کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے میری مرضی ہے نا، میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، میں نے کل قبر کو میں بھی جانا ہے، یہ تو نہیں کہ ہر بندہ اٹھے اور آ کے تو لے جائے اور جا کے مجھ سے علم و فن سیکھے، دنیا میں فساد فی الارض کریں۔ مجھے نہیں پتا، میں حکیموں میں سے نہیں ہوں، میں نے 30-35 سال ان میں نہیں گزارے، مجھے نہیں پتا کہ ان میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، کیسے کیسے کریکٹر کے ہوتے ہیں، تو میں نے اپنی آخرت کیوں خراب کرنی ہے؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ایسے نااہل لوگوں کو سکھاؤں؟ اسی لیے میں نے سب سے پہلے دیندار لوگوں کے لیے پیکج رکھا ہے کہ دین سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ میرے پاس آئیں۔ باقی اللہ کے فضل و کرم سے یونان تک لوگ آ کے سیکھ گئے ہیں، انڈیا سے لوگ سیکھ گئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ بات ہے پیارے بھائی، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟